ٹھیک ہے. تو آپ کو انکنڈیشنل معاف کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, کنڈیشنز کے ساتھ معاف کرتے ہیں. انہوں نے دوسری چیز جو انہوں نے کہی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. 4 ڈائمینشن میں ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں ورکشاپ ہم ایک بات کرتے ہیں کمٹمنٹ کی. کمٹمنٹ سے مراد کیا ہے کہ جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں 5 بجے آپ سے ملوں گا آ کے, اور کسی وجہ سے میں 6 بجے پہنچا, 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا. اب میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آئی ایم سوری میں لیٹ ہو گیا, میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا. ناؤ دٹ مے بی ٹرو, گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, پنچر ہو گیا 1 گھنٹہ, بٹ وائی شوڈ یو سفر 1 hour بیکاز مائی کار ہیڈ اے فلیٹ ٹائر؟ وائی شوڈ یو سفر, رائٹ؟ تو مجھے کرنا بحث تو قوم ہمیں ایک سبق آج سیکھنا ہے, اور وہ یہ سیکھنا ہے کہ جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کنڈیشن نہیں لگاتے, آپ جسٹیفیکیشن نہیں دیتے. آپ کہتے جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں ریسپانسبل ہوں. کیوں ریسپانسبل ہوں یہ نہیں کہتے, کیوں کہیے تو پھر آپ کی ذات پھر آ گئی نا. آپ نے اپنے آپ کو نیکسٹ سیونگ کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, فیس سیونگ کہتے ہیں. فیس سیونگ کرتے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں خطاوار ہوں, اور میں میں ریسپانسبل ہوں, میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. یعنی آپ اس فالٹ کی اپنی ریسپانسبلٹی لیتے ہیں. اور سیکنڈلی ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے, جو میں نے آپ کی ساری باتوں سے اس وقت کبھی جو سمجھ رہی ہوں بات کو, کہ آپ جب کسی کو معاف کرتے تو جس سے ڈاکٹر موئز نے اس وقت کہا کہ ایک آپ اللہ آپ نے اپنی نفی کر دی ہو, آپ نے اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں. اگلا بندہ آپ کو اسٹوپڈ بھی سمجھتا ہے, یا آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ بیوقوف ہے, یا تو یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ ڈرپوک ہے, یا تو وہ سمجھتا ہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ یہ میرا ڈٹ کے سامنا کر سکے. تو آپ کو کسی کو کچھ پروف کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی ذات کے, آپ اللہ کی ذات کے اللہ کا بنائے ہوئے آپ ہیں, اور آپ اللہ کو آپ اگر مانتے ہیں اس بات کو تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے یہ چیز. تو آپ اس چیز کو سوچو تو کوئی کچھ بھی سوچو سے کیا فرق پڑتا ہے. یو شوڈ گو ہیو اے تھنک بگر ورلڈ. پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ انہوں نے جو بات کی اسی بات ہے, ہم معافی دینے میں بھی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں. ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں معاف کر کے, بھائی معاف اگر تم نے کسی کو کیا تو احسان نہیں کیا تم نے کسی پر, کیونکہ تم اگر کسی کو معاف کرو گے کل کوئی تمہیں ہی معاف کرے گا. اٹس اے چین. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ نے پہلی تو بات یہ کہ اپنی زندگی میں رسپانسبلٹی اپنے گناہ کی قبول کرنی ہوگی. یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے اس کی وجہ سے کیا. اب جیسے لوگ رشوت لیتے کہتے ہیں جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں, حرام بچوں کے لیے کھا رہے ہیں, تو یہ تو جسٹیفیکیشن نہ ہوئی نا, کیونکہ رزق تو رب نے دینا ہے. اب وہ رزق آپ کے پاس بھیج رہا ہے, اب آپ اسے پاک کر کے لیتے ہیں کہ ناپاک کر کے لیتے ہیں, حلال کر کے لیتے ہیں کہ حرام کر کے لیتے ہیں, آپ کے اوپر. آپ کے اوپر. ابھی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آپ وہی چیز ایکسپیکٹ کریں جو آپ دے رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چیریٹی کریں گے تو اٹ ول کم بیک ٹو یو سم ہاؤ, کسی پیسے کی صورت میں نہ کسی ہیلپ کی صورت میں آ جائے. اسی طرح اگر آپ کسی سے فورگیونیس سیکھ کرتے ہیں, ایون خدا سے بھی کرتے ہیں, اللہ سے بھی کرتے ہیں, تو آپ پھر کسی کو فورگیو کرنا بھی سیکھیں, کیونکہ وٹ ایور گوز اراؤنڈ آلویز کمز اراؤنڈ. جی اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ جو دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اب انہوں نے اس میں ایک بات کی, جب ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سوشل ایلیمنٹ کے بارے میں بات کی, تو ہم ہر چیز بول دیتے ہیں, اس لیے کہ اٹ از کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے نا. ہاں سننے والا نہیں ہے. یا پھر جب ہم کلیکٹیولی دعا کرتے ہیں, جیسے شب قدر میں, لیلۃ القدر میں جب دعا ہوگی رات کو, جب تاک راتوں میں دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, رائٹ, اور اس وقت انسان پہ رکت تاری ہوتی ہے, ایک ٹرانس میں انسان چلا جاتا ہے. اس وقت وہ بھول جاتا ہے اس کے دائیں بائیں کون ہیں, کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ دائیں بائیں کون ہیں تو پھر وہ کیفیت رکت کی ہوئی نہیں, وہ پھر کیفیت ہوئی نہیں. اور اکیلے جب پڑھتا ہے نماز یا اللہ سے مانگتا ہے تو اسے پتا ہے کہ کوئی دوسرا سننے والا نہیں ہے. ٹھیک چلے, اس بات پہ ہم لیں گے ایک پھر سے چھوٹا سا بریک, تو آپ بس ہمیں دیکھتے رہیں اور کہیں نہ جائیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. اور اس بریک کے بعد میں آپ کو ایک تحفے کے ساتھ آئی ہوں. وہ تحفہ یہ کہ ہمارے ساتھ ظفر صاحب ہیں کراچی سے کال پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ظفر بول رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں ظفر صاحب؟ رمضان مبارک. رمضان مبارک. جی دعائیں. تھینک یو سو مچ. بات یہ کرنی تھی ڈاکٹر موئز صاحب سے. جی اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کے پروگرام کا ٹائم جو ہے نا بڑا لیٹ ہاورٹ میں, میرے خیال میں روزانہ آتا ہے شاید. جی روزانہ آتا ہے, منڈے کو روزانہ ڈاکٹر موئز صاحب ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہوں. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ بات یہ ہے کہ جو معافی کے بارے میں آج ٹاپک ہے آپ کا, تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ ہو نہیں سکتا. تو میرے ساتھ بھی ہر آدمی دیکھیں اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے اور دوسرے کو غلط بولتا ہے. تو بہرحال میں نے ایک میرج کی تھی, تو وہ محترمہ کی غلطی تھی, جو کچھ بھی تھی, بڑی لمبی کہانی ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ خود بھی ایکسپٹ کرتے ہیں, سارے خاندان والے کو خود بھی ایکسپٹ کرتی ہیں. تو اب ڈیورس کے بعد
लेकिन डिवोर्स से पहले बहुत समझाया, डिवोर्स के बाद ये हो रहा है कि मुझे माफ कर दें, मेरी गलती थी, वालदा की गलती थी, जो भी थी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। एक तरफ डॉक्टर मुईज साहब ने भी एक बात कही और मेरे रहने की ये बात थी काफी अच्छे से, तकरीबन साल होने वाला है डिवोर्स को। मेरे रहने में भी ये बात थी कि देखो अल्लाह पाक वो ज़ात है जो सारी जिंदगी बंदे को सारी जिंदगी माफ करता है। ठीक। अच्छा, अब दफा तू क्या इतना बड़ा प्रोग्राम खाने के तू माफी। चलिए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच जफर साहब आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन। और इनकी अब देखें, पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि एक तो उन्होंने डिसाइड करना होगा कि इन्होंने आगे ताल्लुक रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, अब उसके लिए फिर शरई हवाले से वो उलमाए कराम से रुजू करें कि क्या हो सकता है। माफ करने का ये मतलब नहीं कि वो शख्स आपके पास वापस आ जाए। हमें अपनी तरफ से देखना है, शिर्क के अलावा हर गुनाह परवरदिगार माफ कर देता है। जब वो रब हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देता है तो हम ये कभी ना कहें कि कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं, नुकसान हो जाता है, रिप्लेसमेंट नहीं होती कई चीजों की। किसी का बच्चा मर गया, किसी ने खुदकुश हमले में मार दिया लोगों को, बच्चे वापस नहीं आ सकते, जवान मर गया, किसी का शौहर मर गया, वो वापस जिंदगी नहीं आ सकती, राइट। मगर एक इंसान अगर उसे एहसास नदामत, शर्मिंदगी, एहसास जुर्म हो, उस इंतहा पे पहुंचे कि जहां वो अपनी जात को बिल्कुल पिघला दे, नफी कर दे और वो माफी मांगे, तो माफी अगर उसको मिल जाती है तो तलाफी नहीं होगी वो माफी। ठीक है, मगर वो उस गुनाह के एहसास से आजाद हो गया। चलिए, मैं अब जो डॉक्टर मुईज से बात की है, बहुत ही कहते हैं ना गहरी बात उन्होंने की है कि आपका अगर किसी को माफ कर देना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ को अगर आप माफ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे वापस से यानी कि रिलेशनशिप बिल्डअप कर लें, उनको घर ले आए या वापस से जो कुछ भी वापस से रिट्राइव हो जाए, करना है वो आपकी मर्जी, वो तो आप खैर शरई तौर से जो भी कुछ हो सकता है वो उलमा कराम से आप वो करें, रुजू करें। लेकिन इसके अलावा ये है कि आपको जो माफी का हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं अपना दिल साफ कर लें। हम आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे कि आप रिप्लेसमेंट ले आए। इंसान की जान की रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका माल चोरी हो जाए इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। किसी के हाथ से अगर कोई कांच का ग्लास भी टूट जाए ना गलती से, तो वो फिर वो कांच का ग्लास फिर बना के नहीं दे सकता, नया ला सकता है लेकिन बना के नहीं दे सकता। जब एक कांच की ग्लास की रिप्लेसमेंट नहीं है तो बहुत सारी और भी चीजों की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन माफी जरूर है। हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से? खालिद बोल रहा हूँ गुजरावाला से। जी खालिद साहब, रमजान मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहना रमजान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी खुसूसन बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है सर, तो मैंने ये पूछना था कि माफी के वाले से आपने बहुत सेटअप शुरू किया है, लेकिन बेसिकली चीज ये है कि कुछ घरेलू जो बात ऐसी होती है जिनमें आदमी किसी भाई को कहता है कि यार भाई या बहनों को यार इसको कुछ सबक देने के लिए, कुछ के लिए माफ नहीं वक्ती तौर पर करते। ठीक है, तो अगर उसे पर माफ कर देते हैं तो फिर वो आगे से आगे जाकर लॉन्ग रन में वो भी गलती करेगा, वो ज्यादा नुकसान होगा सारी फैमिली को। ठीक, और उसके लिए उसको सबक देने के लिए अगर आदमी कोई नहीं माफ करता तो इसमें आप क्या कहेंगे? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर कॉल सर। खालिद साहब थैंक यू सो मच। अगर किसी को सबक देने के लिए ना माफ करना क्या है, इसका क्या है? हमें अभी तक माफी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा लोगों को। बेटा गलती करता है, ठीक, बाप डिसिप्लिन करता है कि नहीं करता? करता है ना, ताकि आइंदा वो गलती ना करें। इससे माफी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक ठीक, माफी का ताल्लुक आपके उस जज्बे से है, ग्रज से, जो आपने कायम किया है उसके साथ, आप उसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक, मगर अगर एक शख्स बार बार गलती करता है तो उसको डेफिनेटली पनिशमेंट दें, उसको डिसिप्लिन करें ताकि वो राह रास्त पर आए। ठीक, आपकी जात की मैं समझाने ये चाह रहा हूं कि असल में सारे प्रॉब्लम ये कि हमारी जात इन्वॉल्व है हर चीज में। सारे प्रॉब्लम ये है कि हमारी जात इन्वॉल्व है। इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू इस टॉपिक को करेंगे। तो बहुत सारी बातें इसमें और भी हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारा कल टॉपिक जो था वो हीलिंग का था, और माफी अगर आप किसी को सबसे बड़ी हीलिंग ये है, कहते हैं कि आप अगर किसी को माफ करें तो अपने आप अपनी हीलिंग तो खुद करते ही करते हैं, अपने आप अपने लिए तो फायदा करते ही करते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप माफ करते हैं आप उसको भी कहीं ना कहीं हील कर ही रहे होते हैं। तो आप देखें जो हमारा कल का टॉपिक था
وہ بھی آپ سے لنک ہے اور ہم کل انشاءاللہ اس ٹاپک کو اور مزید ڈسکس کریں گے. تو کافی کالرز کے جو جواب تو تھوڑے ادھورے رہ گئے تو ہم اس بات کو کل کنٹینیو کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور شو فار ٹوڈے. اینڈ اگر آپ ہمارے شو پہ کوئی کوشچنس پٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر موئز سے, تو آپ ڈاکٹر موئز لاؤنج کا فین پیج ہے, آپ اس کو پلیز جوائن کریں. وہاں پہ ڈاکٹر موئز بھی, وہاں پہ میں بھی, آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر موئز کا اپوائنٹمنٹ وغیرہ چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے بہت ساری کالز آ رہی کافی عرصے سے, اینڈ دے آر سیئنگ وی ڈونٹ نو ویئر ٹو کال, تو آپ کو 0345 کا نمبر, آپ اس پہ کال کر کے آپ ہم سے ڈاکٹر موئز کا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ ایک چیز بتا دیں, کیا کال ایسے ٹائم پہ کرے جس ٹائم. ارے ہاں یار, آپ لوگ کو پتہ ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں اور میں یہاں سے جانے کے بعد سوتی ہوتی ہوں اور وہ نمبر ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے. آپ صبح 5 بجے مجھے کال کر کے کہہ رہے کہ جی آپ اٹھ تو گئی, اب اپوائنٹمنٹ بھی دے دیں. اب میں اٹھ کے 5 بجے, ہاں مطلب فروا یا میں جو بھی ہیں, تو آپ 5 بجے اپوائنٹمنٹ تو نہیں مانگ سکتے نا, ہم دوسرا خیال رکھیں. بٹ تھینک یو سو مچ اینڈ اوور ٹو یو. بہت بہت شکریہ. اس موضوع کو ہم ڈیفینیٹلی لے کے چلیں گے بیکاز ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, اور شاید کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کہ کبھی ہم نے اس موضوع پر سوچ بچار نہیں کیا, کبھی اس کو گہرائی میں جا کے نہیں سوچا. ہم نے دیکھا لوگوں کو معاف کرتے ہوئے, ماں باپ نے ہمیں معاف کر دیا, ہم نے سیکھا کہ معافی اس کو کہتے ہیں. مگر جب ہم زندگی میں آتے ہیں اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جس میں شاید انسان کے لیے معاف کرنا بڑا مشکل ہے. والدین کے لیے اولاد کو معاف کرنا تو بہت آسان ہے, مگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کو بھائی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے, ایک دکاندار کو گاہک کو معاف کرنا مشکل ہے, گاہک کو دکاندار کو معاف کرنا مشکل ہے, اور بالخصوص شادی کے رشتے میں شوہر کو بیوی, بیوی کو شوہر کو معاف کرنا مشکل ہے, ساس کو بہو کو ساس کو معاف کرنا مشکل ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی کل بھی بات کریں گے, مگر آج ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. سٹوری میں نے کئی دفعہ سنائی ہے, مگر آج اس موضوع کے ساتھ ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو. خدا کی قسم اگر یہ کانسیپٹ آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کے لیے معافی کا پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا جو ہم بتانا چاہتے ہیں. ایک بادشاہ شکار پہ نکلا سپاہیوں کے ساتھ. بڑا شدید طوفان آیا تھا اس وقت, اور اس طوفان میں ہوا بڑی تیز چل رہی تھی, تو بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا. رات ہونے لگی ہے, بادشاہ کو یہ فکر کہ میں رات کو کہاں رکوں, کس جگہ جاؤں, جنگل ہے. ایک ہرن کا شکار کرنے گیا تھا, دیکھا کہ ایک جھونپڑی نظر آئی, اس کی طرف گیا, ہلکی سی روشنی کے اندر گیا تو غریب سا ایک آدمی بیٹھا تھا, دیا جل رہا تھا. وہ آ کے اندر چلا گیا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ وقت ہوں. اس سے کہا کہ میں بھٹک گیا ہوں, راستہ ایک ہرن کا شکار کرنے آیا تھا, تو اگر تم اجازت دو رات میں تمہاری جھونپڑی میں گزار لوں, صبح چلا جاؤں گا. اس نے کہا کوئی بنی بھائی, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. بادشاہ وہی بیٹھ گیا فرش پہ. اس آدمی نے اپنے ایک کپڑا تھا اس کو کھولا, اس میں سے روٹی تھی. اس نے کہا یہ میری روٹی ہے آج کی رات کو کھانے کی, مگر تم آ گئے ہو تو چلو, آدھی تمہاری آدھی میری. بادشاہ نے پہلی دفعہ کسی غریب کے گھر کی روٹی کھائی. اس کے بعد بادشاہ سو گیا. صبح ہوئی, بادشاہ اٹھا. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں رات کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, ظاہر ہے مجھے اپنی جان کا ڈر تھا, میں بادشاہ وقت ہوں, تمہارا بادشاہ ہوں. وہ شخص بڑا حیران ہوا. خیر بادشاہ نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ انگوٹھی دے رہا ہوں, یہ میری خاص انگوٹھی ہے, یہ تم اپنے پاس رکھنا. زندگی میں جب کبھی تمہیں ضرورت پیش آئے, کوئی مدد چاہیے, تم صرف یہ انگوٹھی لے کے شہر آنا, جس کو انگوٹھی دکھاؤ گے وہ تمہیں راستہ دے گا, آخر تم میرے خاص کمرے میں آ جاؤ گے, کوئی تمہیں نہیں روکے گا. اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت, میں غریب سا آدمی ہوں, جھونپڑی ہے, لکڑیاں کاٹتا ہوں, میری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے, مجھے ویسے ضرورت تو نہیں ہے, مگر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں رکھ لوں گا. اس نے انگوٹھی رکھ لی. کچھ عرصہ گزرا, ایک دن بڑا شدید سیلاب آیا, اور اس سیلاب میں اس شخص کی جھونپڑی جو ہے وہ بہہ گئی پانی میں. بڑا پریشان, کوئی پیسہ تو تھا نہیں کہ واپس ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے, جھونپڑا بناتا. اس کو بادشاہ کی انگوٹھی یاد آئی. پہلے سوچا میں بیچ دوں, جا کے کچھ پیسے ملیں گے, پھر کہا بیچوں کیوں, بادشاہ کے پاس ہی چلا جاتا ہوں. خیر جی وہ بڑی مشکل سے کسی سے کچھ پیسے ویسے لے کے شہر کی طرف گیا. بادشاہ کے قلعے میں گیا, انگوٹھی دکھاتا گیا, دروازے کھلتے گئے, کرتے کرتے آخر کمرے خاص کے اندر پہنچ گیا, اور وہاں جا کے وہ رک گیا, کیونکہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جائے نماز پڑھتے. بس نماز ختم کی, بادشاہ سلامت نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں اور دعا کرنے لگا. دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مانگنے لگا کہ پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر, میری ریاست بڑی کر, میری سلطنت بڑی کر, مجھے صحت دے, مجھے طاقت دے, دشمنوں پہ مجھے غلبہ حاصل کرا, وغیرہ وغیرہ. یہ کہہ کہ بادشاہ ایک دم سے رک گیا, اسے احساس ہو کہ کمرے میں کوئی ہے. یہ شخص واپس مڑنے لگا. بادشاہ کو احساس ہو کمرے میں کوئی, ایک دم سے بادشاہ بولا کون ہے, یہاں کیسے آ گئے. بادشاہ کے سپاہی آئے, انہوں نے پکڑ لیا اس آدمی کو. بادشاہ اٹھا, بادشاہ بڑا غصے میں کہ یہ شخص کون ہے, یہ میرے کمرے میں کہیں داخل ہوا. سپاہی نے کہا بادشاہ سلامت, یہ انگوٹھی اس نے دکھائی تھی.
बादशाह ने अंगूठी देखी, बादशाह पहचान गया उस शख्स को। उससे कहा आओ, खुश आमदीद, कैसे आए और आ रहे थे वापस क्यों जा रहे थे? उसने कहा बादशाह साहब मैं आपके पास एक काम से आया था, तो फिर वापस क्यों जा रहे थे? मैं नमाज पढ़ लेता, उसके बाद तुम मुझसे बात कर लेते। उसके बादशाह सलामत मैं आया था इस वजह से कि सैलाब में मेरा झुपड़ा बह गया और मेरे पास पैसे नहीं, वसाइल नहीं है, मैं आया था आपको मदद कर दें, मैं एक छोटा सा घर बना लूं। तो फिर मांगा क्यों नहीं तुमने? मैं आया था आपसे मांगने, मगर यहां आने के बाद पता चला कि आप भी भिखारी हैं। तो जब आप भी भिखारी हैं और मैं भी भिखारी हूं तो मैं आपसे क्यों मांगू? मैं उससे क्यों ना मांगू जिससे आप मांगते हैं? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं कि हम और आप एक ही दर के भिखारी हैं। तो नमरूद और फिरौन ना बने। अगर आप किसी को माफ कर सकते हैं तो अल्लाह के लिए उसे माफ कर दें, क्योंकि आपका वो माफ कर देना शायद आपके लिए बख्शिश का बाइस बन जाए। ये बात शायद आपको पता ना हो आज। तो किसी किस्म की जस्टिफिकेशन ना दे, लॉजिक ना दे, रीजन ना दे, माफ कर दें सिर्फ अल्लाह के लिए। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे, ये तौफीक दे कि खुशियां आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदबाद।